قادیانیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ہاتھ لگ گئے تھے، یہودیوں نے ان کو مارا تھا، ان کے منہ پر تھوکا تھا، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا تھا، ان کے چہرے پر تھپڑ مارے تھے، اور پھر ان کو سولی پر لٹکایا گیا، وہاں پر ان کو زخمی کیا گیا اور وہ فوت نہیں ہوئے، بے ہوش ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں، ان کو نیچے اتارا گیا، شاگردوں نے ان کا علاج کیا۔ ہمارے عقیدے اور دعوے کے تین حصے، تین سٹیجز بنتی ہیں۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تشدد نہیں ہوا، وہ یہودیوں کے ہاتھ نہیں ہوئے، اور دوسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اور تیسرا جیسے آپ نے کہا کہ قرب قیامت وہ زمین پر نزول فرمائے۔ تو یہ جو تینوں ہمارے دعوے کے سٹیپس ہیں، ان کے کوئی قرآن و حدیث سے دلائل بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پکڑے جانے سے پہلے زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، وگرنہ قادیانی ثابت کریں کہ یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ دعویٰ تو کر دیا مرزا قادری کہ عیسائیوں کی جانب، عیسائی کیسے یہ عقیدہ دے سکتے؟ تو وہ جو ان کے ایک حواری پہ اللہ تعالیٰ نے شباہت ڈالی اور اس نے قربانی دی، وہ آگے بڑھا، اس کے ساتھ یہودیوں نے ظلم کیا، اس کا کیا قصور ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، تو کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے حوالے سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ابتدائی تمہیدی مباحث کے بعد آج ہم دلائل سے پہلے کہ طرفین کے دلائل کیا ہیں، اس سے پہلے ہم استاذ گرامی سے گزارش کریں گے کہ ہمیں دعوی کے بارے میں بتا دیں کہ مسلمانوں کا اس کے بارے میں دعویٰ کیا ہے، اور اس ٹاپک پہ مرزائیت کا دعویٰ کیا ہے، اس کو ذرا کھول کے بیان کر دیں۔ جب بھی کسی موضوع کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے تو ظاہر ہے پہلے اس موضوع کا تعین کیا جاتا ہے، اور جو ما بہ النزاع ہے اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 گھنٹے کی گفتگو، 4 گھنٹے کی گفتگو جو ہے وہ آخر میں نتیجہ نکلے ہمارا تو اس پر اختلاف ہی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے ہمیں قادیانیوں کے ساتھ حیات عیسیٰ اور وفات عیسیٰ کے متعلق جو اختلافی پوائنٹ ہیں وہ طے کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جو ان کا دعویٰ ہے، جو ہمارا دعویٰ ہے، اس کو واضح کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد گفتگو جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ ہمارا تو دعویٰ جو ہے وہ سیدھا سیدھا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ہاتھ نہیں لگے، ان کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ان کی جگہ پر کسی اور کے اوپر تشبیہ ڈال دی گئی، اور قیامت کے قریب وہ نزول فرمائیں گے۔ بے شک۔ یہ ہمارا مکمل دعویٰ ہے۔ جبکہ قادیانیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، وہ جب بھی بات کریں گے اتنی کریں گے، حالانکہ ہمارا اور ان کا اختلاف یہاں سے شروع نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اختلاف شروع کہاں سے ہوتا ہے، وہاں سے ہم نے ان سے دلیل مانگنی ہے۔ تو جب آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے جا کر جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں ہم سے۔ قادیانیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ہاتھ لگ گئے تھے، یہودیوں نے ان کو مارا تھا، ان کے منہ پر تھوکا تھا، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا تھا، ان کے چہرے پر تھپڑ مارے تھے، اور پھر ان کو سولی پر لٹکایا گیا، وہاں پر ان کو زخمی کیا گیا، اور وہ فوت نہیں ہوئے، بے ہوش ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں، ان کو نیچے اتارا گیا، شاگردوں نے ان کا علاج کیا، اور پھر ہجرت کر کے کشمیر میں آ گئے، اور یہاں پر انہوں نے وقت گزارا، اور تقریباً 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ یعنی یہاں سے ہمارا ان کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ یہودیوں کے ہاتھ لگے ہیں یا کہ نہیں لگے، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ حیات عیسیٰ اور وفات عیسیٰ اور سولی کے مسئلے کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ہاتھ لگے ہی نہیں ہیں، اس سے پہلے ہی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو وہ پہلے جو 5-6 سٹیپ ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں،
اور جب بھی گفتگو کرتے ہیں نا تو وہ آگے چلتے ہیں، جی فوت ہو گئے ہیں، جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، جی وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، جی ان کی جگہ پر کوئی اور آئے گا۔ تو جب ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ پہلے سٹیپ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ان کے پاس اس کی قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں سے چھوڑ کر وہ عمومی جو دلائل ہیں ان کے اوپر بنیاد رکھ کر وفات مسیح کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیخ صاحب، جیسے آپ نے یعنی دعوے کی وضاحت کی ہے، اس سے سمجھ آتی ہے کہ ہمارے عقیدے اور دعوے کے تین حصے، تین سٹیجز بنتی ہیں۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر تشدد نہیں ہوا، وہ یہودیوں کے ہاتھ نہیں لگے، اور دوسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اور تیسرا جیسے آپ نے کہا کہ قرب قیامت وہ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ تو یہ جو تینوں ہمارے دعوے کے سٹیپس ہیں، ان کے کوئی قرآن و حدیث سے دلائل بھی ہیں تو وہ ذرا ذکر فرمائیں۔ بالکل، مسلمانوں نے جو عقیدہ اپنایا ہے وہ کوئی غیر شرعی عقیدہ نہیں ہے، بے دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ اور اہل علم نے جو ہے وہ مرزا قادیانی تو ابھی 100-150 سال پہلے آیا ہے، اس سے پہلے مسلمانوں نے صدیوں پہلے جو ہے وہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ حیات عیسیٰ جو ہے اور نزول عیسیٰ، اس کے اوپر مسلمانوں کا اتفاق ہے، قیامت کے قریب وہ آئیں گے۔ بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر کے اندر جو ہے اس بات کی صراحت کی ہے کہ مفسرین اور علماء یعنی امت اس بات پر متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت زندہ جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کئی علماء نے جو ہے اس بات کی صراحت کی ہے۔ تو ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں، یہ کوئی بے بنیاد چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ مرزا غلام احمد قادیانی، یہاں پر میں رک کر جو ہے وہ دلیل بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ حیات عیسیٰ کا مسئلہ جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے اندر عیسائیوں کی جانب سے آیا ہے، یعنی یہ مسلمانوں میں نہیں تھا پہلے، یہ بعد میں شامل ہوا ہے اسلام کے اندر، اور یہ شرکیہ عقیدہ ہے، جیسا کہ اس پر گفتگو جو ہے وہ ہماری ہو چکی ہے، اور یہ غیر مسلموں کی جانب سے یعنی عیسائیوں کی جانب سے اسلام کے اندر آیا ہے۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، آگے میں دلیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ یہ غیر مسلموں کی جانب سے نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ بات رکھوں گا کہ اگر غیر مسلموں نے اسلام کے اندر یہ عقیدہ شامل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا وہ تو ختم ہو گیا، کہ ایسا عقیدہ انہوں نے غیر شرعی اسلام کے اندر شامل کر دیا کہ پوری امت مسلمہ اس کو ماننا شروع ہو گئی۔ پھر تو اس کا مطلب کہ اسلام تو محفوظ نہ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر جب بھی کسی نے غلط عقیدہ شامل کرنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں نے اسی زمانے کے اندر اس کا ہاتھ پکڑا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ خارجیوں کو دیکھ لیں، اسلام کے اندر جو سب سے پہلا فرقہ نکلا تھا وہ خارجی تھا۔ اب خارجیوں کو دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر انہوں نے خروج کیا، وہ نکلے تو کیا صحابہ نے ان کے ساتھ ڈیبیٹس نہیں کی، مقابلہ نہیں کیا؟ علمی مناظرے بھی ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جنگ بھی ہوئی ہے۔ اب اس سے آگے آ جائیں، جو روافض نکلے ہیں، کیا جس زمانے میں وہ نکلے ہیں ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی؟ کیا علماء نے ان کا سدباب نہیں کیا؟ آگے آ جائیں، تابعین کے زمانے میں معتزلہ نکلے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ کا جو شاگرد تھا واصل بن عطا، اس نے اعتزال اختیار کیا، تو کیا علماء نے ان کے خلاف باتیں نہیں کی، ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ قدریہ نکلے ہیں، بلکہ ان بندوں کے نام موجود ہیں کتابوں کے اندر جنہوں نے کوئی غلط عقیدہ اسلام کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اور باقاعدہ اس زمانے سے ہی ان کا رد چلا آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ قادیانیوں کے بقول ایک شرکیہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر کسی نے داخل کر دیا، نہ تو اس زمانے کے اندر مسلمانوں نے اس کا سدباب کیا،
نہ ہی مسلمانوں کی تاریخ کے اندر اس بندے کا نام ملتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ عقیدہ جو ہے مسلمانوں کے اندر شامل کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ باقی ہر غلط عقیدے کے متعلق ہمیں ملتا ہے. اس کے متعلق کس نے شروع کیا، کب شروع کیا، کون کون سے علماء نے ان کے ساتھ اختلاف کیا، کون کون سی کتاب لکھی، کون کون سی کتابیں لکھی گئی اس حوالے سے. کیا وجہ ہے کہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ اتنا بڑا جو شرکیہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کے اندر شرک آ گیا غیر مسلموں کی جانب سے، اور مسلمان بے خبر سوئے رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اصل میں وہ اسلام کی بنیاد کو ختم کر رہا ہے. وہ بالفاظ دیگر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کوئی نہیں لیا ہوا. یہ ایک ایسا دین مذہب ہے کہ اس کے اندر جو مرضی کو داخل کر دے مسلمان سوئے رہتے ہیں. اللہ. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم نے کوئی عقیدہ اسلام کے اندر شامل کرنا ہے یا کسی بھی قوم کے اندر بگاڑ کسی نے پیدا کرنا ہے تو وہ ایسا بگاڑ کرے گا یا ایسا عقیدہ شامل کرے گا جو اس کو فائدہ مند ہو. اگر وہ کسی قوم کے اندر ایسا عقیدہ شامل کرتا ہے جو ان کے مذہب کے خلاف ہے اور ان کے مذہب کی جڑ کاٹ رہا ہے تو وہ کیسے اپنا جو ہے نا وہ نقصان کرے گا. کوئی بھی مسلمان اس عقیدے کے ہوتے ہوئے دوسرے مذہب میں جا ہی نہیں سکتا جس نے وہ عقیدہ شامل کیا ہے. یعنی یہ تو عقل کے خلاف ہے. جو بھی کسی کے اندر کوئی ایسے عقیدے رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے تاکہ وہ وہاں سے نکل کے ہمارے پاس آ جائیں. اب جو مسلمانوں کا عقیدہ حیات عیسیٰ کا، وہ عیسائیوں کے بنیادی عقیدے کی جڑ کاٹ دیتا ہے. ان کا بنیادی عقیدہ کفارہ، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ غلطی نسل در نسل جو ہے وہ چلی، تو اس کا جو کفارہ تھا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سولی پر لٹک کر دے دیا. تو یہ بنیادی عقیدہ ہے ان کا، سولی پر لٹکنا، تسلیب مسیح اور قیامت مسیح، اور مرنے کے بعد 3 دن بعد وہ زندہ ہو گئے اور 40 دن وہ شاگردوں کو نظر آتے رہے، پھر اس کے بعد وہ زندہ آسمانوں پر گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اب اس کے بغیر کوئی بھی بندہ عیسائی نہیں رہ سکتا. عقیدہ کفارہ، تسلیب مسیح، قیامت مسیح، اس کو وہ مانے گا تو وہ بندہ مسیحی رہے گا، وگرنہ وہ مسیحیت سے اس کو خارج کر دیتے ہیں. وہ مسیحی رہ ہی نہیں سکتا. اب جب اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ تو بالکل عیسائیوں کے 100% خلاف ہے. مسلمانوں کے اندر عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ہتھے چڑھے ہی نہیں، ان کو سولی بھی نہیں دیا گیا، بلکہ وہ ہاتھ لگنے سے پہلے ہی زندہ آسمانوں پر چلے گئے. اب اگر یہ عقیدہ مانا جائے گا تو عیسائیوں کا جو بنیادی عقیدہ کفارہ مسیح، تسلیب مسیح، قیامت مسیح، وہ باقی رہتا ہے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ مانا جائے کہ مرزا قادیانی نے یہ بات درست کی ہے کہ یہ عیسائیوں کی جانب سے اسلام کے اندر داخل ہوا ہے، تو کیا وہ پاگل تھے، بیوقوف تھے کہ وہ ایسا عقیدہ شامل کرتے جو ان کے عقیدے کے، جو ان کے مذہب کی جڑ کاٹ رہا ہے؟ تو وہ کوئی ایسا عقیدہ شامل کرتے جس کے ساتھ جو ہے وہ چلتے مسلمانوں کو اپنے طرف جو ہے وہ راغب کرتے. اور وہ قادیانی ان کا رائٹ ہینڈ بنا ہے. یہ تو اصل میں سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اصل میں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ ان کے ہتھے چڑھا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ ادھر سے نہیں آیا. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ واضح طور پر ہمیں صحابہ سے ملتا ہے. اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی آپ نے نزول مسیح کی حدیثیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، قرآن کی آیات ہیں، قرآن وہ چلو طویل کر لیتے ہیں نا، لیکن جو واضح الفاظ ملتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر گئے ہیں، یہ ہمیں صحابہ سے ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی نازل ہوں گے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ عیسائیوں کے جو ہے وہ پراپوگنڈے کا شکار ہو گئے اور ان کے عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں؟ یار یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ جو ہیں وہ اتنے کم ایمان والے تھے اور ان کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ کوئی بھی غیر مسلم آ کر جو ان کو کوئی بات بتاتا اور وہ آگے اس کا پرچار کرنا شروع ہو جاتے، اور باقاعدہ پھر قرآن سے دلیلیں بھی پیش کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزول مسیح کی حدیث بیان کر کے
وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے تو کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. نزول مسیح ثابت کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیت سے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی نازل ہوں گے جو بنی اسرائیل کے اندر نبی بن، کیونکہ ان کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر. تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اصل میں اسلام کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کی سازش کی ہے کہ جب یہ مسئلہ مان لیا جائے گا کہ وہ غیر مسلموں کی جانب سے یہ عقیدہ آیا تو اسلام کے پیچھے، اسلام کے پاس بچتا کیا ہے پھر؟ نہ وہ محفوظ دین رہتا ہے اور نہ ہی صحابہ جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں. اور شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے جی، صحابہ سے شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ پوائنٹ بالکل غلط ہے. تو جب یہ پوائنٹ غلط ہے تو یہ نظریہ ہی بالکل اس کا غلط ہو گیا. صحیح ہو. کوئی بھی قادیانی ہمیں ثابت کر دے، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، کوئی بھی قادیانی ہمیں ثابت کر دے کہ دیکھو جی فلاں عیسائی تھا، اس نے یہ عقیدہ جو ہے فلاں صحابی کو سکھایا اور وہاں سے یہ چل نکلا، تو ہم بھی مان لیں گے. کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. ناظرین، شیخ محترم سے ہم نے طرفین کے دعوی کی وضاحت بھی سن لی، اور مرزا غلام محمد قادیانی کہاں کہاں کذب بیانی اور دجل سے کام لے کر سیدھے سادے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب ہم نے اچھی طرح جان لیا. اب ہم دلائل کی طرف آتے ہیں، تو شیخ صاحب اس کے بارے میں کوئی واضح جو دلائل ہیں وہ ذرا ارشاد فرمائیں. جیسا کہ آپ نے بھی وضاحت کر دی کہ مسلمانوں کے دعوے کے 3 جز ہیں. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھ لگے ہی نہیں ہیں. دوسرا وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. تیسرا وہ قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے. کوئی اور شخصیت ان کی جگہ پر نہیں آئے گی، وہ خود ہی آئیں گے. تو ہم سٹیپ کے ساتھ چلتے ہیں. جو ہمارے دعوے کا پہلا جز ہے کہ وہ یہودیوں کے ہاتھ نہیں لگے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے انعامات گنوائے گا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے اوپر احسان ہوئے، وہ یاد کروائے گا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکے رکھا، جب تو ان کے پاس واضح دلائل لے کر آیا تھا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ان میں سے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے مگر واضح جادو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات یاد کروائی کہ میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکے رکھا. اگر عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے ہیں، ان کے منہ پر تھپڑ مارے گئے، ان کے منہ پر تھوکا گیا، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، ان کو گالیاں دی گئیں، ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، کیا اس کو بچانا کہتے ہیں؟ روکنا کہتے ہیں؟ اور بقول یہودیوں اور عیسائیوں کے ان کی موت بھی ہوگی وہاں پر. یہ تو قادیانی، مرزا قادیانی نے آ کر جو ہے نا نیا مسئلہ نکالا کہ وہ وہاں پر فوت نہیں ہوئی. یہودی بھی کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے، عیسائی بھی کہتے ہیں وہ وہاں پر فوت ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں روکے رکھنا. کون کہتا ہے کہ اس کو روکے رکھنا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں اور بطور احسان یاد کروا رہے ہیں. تو اگر وہ پکڑے گئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ، تو یہ احسان کیسے بنتا ہے؟ احسان یہ اسی صورت میں بنتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ لگے ہی نہ. اس کو کہتے ہیں روکا جانا، بچا کر رکھنا، محفوظ رکھنا. اور یہ وعدہ ان کی زندگی کے اندر بھی تھا. سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا میں تجھے ان سے پاک رکھوں گا. اب عیسیٰ علیہ السلام اگر پکڑے گئے ہیں، سارے معاملات ہوئے ہیں، تو پھر قرآن مجید کی ان دونوں آیات کا مفہوم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. شیخ صاحب، یہ جو آپ نے 2 دلائل پیش کی ہیں، قرآن مجید کی آیات پیش کی ہیں، تو وہ اس کی تعویل کرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں؟ ظاہر ہے تعویل ہی کریں گے، انکار تو وہ کر نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے. اگر وہ انکار کر دیں گے قرآن مجید کی آیات کا تو وہ مسلمانوں کو دھوکہ کیسے دے سکیں گے؟ تو تعویل وہ یہ کرتے ہیں جی دیکھیں جی ان آیات کا یہ مفہوم نہیں ہے. کیوں؟
یہ مفہوم نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ جو آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا آپ زخمی نہیں ہوئے جنگ کے اندر؟ تو اگر لوگوں سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ ہی نہیں لگیں گے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی کیوں ہیں؟ یہ وہ طویل کر کے ان آیات کا مفہوم جو ہے وہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے مسلمان متفق، حتیٰ کہ مرزا قادیانی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے، اس کی کتاب ست بچن روحانی خزائن کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 301 ہے، اس کی حاشیے پر اس نے بھی تسلیم کیا ہے، اور سارے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی زخم نہیں آ سکتا، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر دلائل موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم آئے ہیں، اور مسلمان انہی دلائل کی بنیاد پر یہ اس کا مفہوم لیتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جان کی حفاظت، نبی علیہ السلام کو کوئی شہید نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہرے داری کی جاتی تھی، جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے پہرے ختم کر دی۔ جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نہ قرآن کے اندر کوئی ایسی دلیل ہے کہ وہ پکڑے گئے اور ان کے منہ پر تھوکا گیا، نہ حدیث کے اندر ایسی کوئی دلیل ہے۔ اگر ان کے حوالے سے کوئی ایسی دلیل موجود ہے پھر یہ طویل کر لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تو دلیل موجود ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر، اس لیے یہ تعویل ان کی درست ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ یاسموں کا جو ہے نا یہ محض جان سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے ہے، جیسا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو جب کشتی کے اندر بیٹھنے کی دعوت دی تھی تو اس نے کیا کہا تھا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یعنی وہاں پر جان کا خطرہ تھا تو اس نے کہا میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو عصمت کا مفہوم جو ہے نا وہ جان سے بچانے کا ہے، زخم وغیرہ یا پکڑا جانا یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر نبی علیہ السلام کے متعلق دلائل موجود ہیں مد مقابل۔ اسی طرح جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو کفا کا جو لفظ آ رہا ہے نا اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ کوئی زخم نہیں آئے، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، قتل نہیں ہوئے۔ قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی استعمال کیے ہیں، سورۃ المائدہ کے اندر ہی آیت نمبر 11 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نعمت یاد کروا رہا ہے، اور یہاں پر بھی کفا کے لفظ ہیں۔ اے ایمان والو تم یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کی، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک کر رکھا۔ جب آپ اس آیت کے پس منظر میں جائیں گے کہ یہ کون سا واقعہ ہے، کیا ہوا تھا، تو آپ کو جتنے بھی واقعات ملیں گے نا ان سب واقعات کے اندر، یعنی اس کے اسباب آپ کو پتہ ہے کہ ایک سے زیادہ بھی سبب نزول ہوتے ہیں، ان سب واقعات کے اندر آپ کو یہی ملے گا کہ مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوا، کوئی مسلمان زخمی نہیں ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو اس کے سبب نزول کے اندر بیان کیا جاتا ہے، بڑا معروف واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے جو ہے وہ دوران سفر آرام فرما رہے تھے، آپ نے اپنی تلوار جو ہے وہ لٹکا دی، تو وہ ایک کافر آیا تو اس نے آپ کی تلوار پکڑ کر جو ہے نا وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ بیدار ہو گئے تو اس نے کیا کہا تھا کہ کون بچائے گا تجھے مجھ سے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ۔ تو کیا نبی علیہ السلام کو کوئی زخم آیا تھا وہاں پر؟ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ جو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے، ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے اس کے سبب نزول کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر قبیلے کے اندر گئے تھے، کوئی معاملہ ڈسکس کرنا تھا، تو انہوں نے ایک دیوار کے سائے میں جو ہے آپ کو بٹھایا، اور ان کا ارادہ تھا کہ اوپر سے جو ہے وہ چکی کا پارٹ گرا کر جو ہے آپ کو اور صحابہ کو شہید کر دیا جائے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا اور آپ اور صحابہ وہاں سے اٹھ کر آ گئے. تو کون زخمی ہوا تھا؟ کوئی بھی نہ. کس کے منہ پر جو ہے وہ تھوکا گیا تھا؟ کوئی بھی نہ. یہ معاملہ ہی نہیں ہوا. کون قتل ہوا تھا؟ کوئی بھی نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک کر رکھا. ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ تمہارے تک پھیلائیں، تمہیں قتل کریں، تمہیں پکڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک. وہی کففتو، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کففتو، یہاں پر کفا کے لفظ آئے. وہی باب ہے، وہی الفاظ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ جب استعمال ہوں گے تو محفوظ رہنے کے معنی میں ہیں. جان سے بھی محفوظ رہنا اور اسی طرح دیگر معاملات سے بھی بچ کر رہنا. مزید جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو قادیانیوں کی جانب سے پھر یہ طویل آ جاتی ہے کہ کیا مسلمان کسی جنگ کے اندر شہید نہیں ہوئے؟ کیا مسلمان کسی جنگ کے اندر زخمی نہیں ہوئے؟ یعنی وہ اس آیت کو جو ہے نا بطور ایک اصول کے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر اس آیت کا یہ معنی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو کیا جنگوں کے اندر شہادتیں نہیں ہوئی، زخمی نہیں ہوئے مسلمان؟ اس کا مطلب یہ کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے جیسا کہ احمدیہ پاکڑ بک کے اندر جو ہے، جو ان کی سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے اس حوالے سے، ان کے نصاب کا حصہ ہے، تو اس نے یہ بات کی کہ اس کا مطلب یہ ہے، کف ید کا مطلب یہ ہے کہ کفار کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر حقیقی طور پر غالب نہیں آئے. کہتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے. زخمی نہ ہونا، قتل نہ ہونا، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے. یعنی اصل میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو فٹ کرنے کی کوشش کرتے کہ جب یہ مفہوم لے لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ کفا کے اندر جو ہے وہ زخمی کرنا بھی آ جاتا ہے، پکڑا جانا بھی آ جاتا ہے، ذلیل کرنا بھی آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نمبر پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نعمت یاد کروا رہا ہے، بطور اصول نہیں بیان کر رہا. ایک نعمت ہے. یہاں پر آپ الفاظ کو پڑھ کر دیکھیں، اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی، کہ کافروں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف پھیلائیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا. یہ ایک بطور نعمت، یعنی ایک خاص واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے. اس کو بطور اصول نہیں بیان کر رہا کہ کافر جب بھی تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو ہم ان کے ہاتھ روک لیں گے. کیا مسلمانوں کو کسی جنگ کے اندر شکست نہیں ہوئی؟ ہوئی بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفہوم ہرگز درست نہیں جو قادیانی نے بیان کیا ہے، بلکہ قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر یہ مفہوم لے لیا جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی کبھی کافروں کے اوپر فتح نہیں ملی، کیونکہ جیسے کافروں کا ہاتھ اللہ نے روکا ہے، اسی طرح قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا بھی ہاتھ روکا ہے. قرآن مجید کی آیت جو ہے سورہ فتح کے اندر، یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہونے لگی تھی تو کچھ کافر جو ہیں وہ اس صلح کو ختم کرنے کے لیے متحرک ہوئے اور وہ آگے، تو صحابہ نے ان کو پکڑ لیا. اب نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، نبی علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا. تو ظاہر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کیا تھا. تو سورہ فتح کے اندر اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا. اب کف ید جیسے کفار کے لیے ہے ایسے مسلمانوں کے لیے بھی آیا ہے. اگر وہ احمدیہ پاکٹ بک والا جو عبد الرحمن خادم ہے قادیانی، اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی کبھی کافروں کے اوپر فتح نہیں ملے. آیت کیا ہے سورہ فتح کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ، کہ مکے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے ہاتھ تم سے روک کر رکھے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک کر رکھے. یعنی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بچا لیا، کیونکہ اگر وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا تو صلح ختم ہو جانی تھی. اور اس صلح کے پیچھے جو ہے بہت سی حکمتیں جو ہیں وہ پنہاں تھیں، مسلمانوں کی فتح تھی حقیقت کے اندر. وہ اگر وہ صلح نہ ہوتی تو مسلمانوں کو وہ فتح مبین جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی تھی. یہ تو مسلمانوں کو پتہ ہے، وہ ساری تاریخ جو جانتے ہیں کہ اس کے اندر مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوا صلح حدیبیہ کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر کافروں کو مسلمانوں سے بچا لیا، مسلمانوں کو کافروں سے بچا لیا. لڑائی نہیں ہونے دی، جھگڑا نہیں ہونے دیا،
کسی کو تھپڑ شپڑ جو ہے وہ نہیں پڑے، کسی کے سر پر کانٹوں کا تاج نہیں رکھا گیا، کسی کے منہ پر تھوکا نہیں گیا۔ تو اگر یہ کف ید کا مطلب احمدیہ پاکٹ بک والا تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کبھی کافروں کو مسلمانوں پر فتح حاصل ہوئی حقیقی، نہ ہی کبھی مسلمانوں کو کافروں کے اوپر حقیقی فتح حاصل ہوئی۔ تو کیا بدر کے اندر مسلمانوں کو حقیقی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی؟ کیا فتح مکہ حقیقی فتح نہیں تھی؟ تو یہ بالکل جو ہے فضول قسم کی تعویل کرتے ہیں۔ وہ جو ہمارے ہاں محاورہ ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، بالکل اسی طرح ہی ہے۔ نہ ان کے پاس قرآن مجید سے دلیل ہے، نہ ان کے پاس حدیث مبارکہ کے اندر کوئی دلیل موجود ہے۔ مزید میں اپنے موقف کو اس طرح مضبوط کروں گا، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ میں آگے جا کر ایک صحابی کی تفسیر بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحیح سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے، واقعہ ملتا ہے کتب تفاسیر کے اندر، کتب احادیث کے اندر، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی یہی تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پکڑے جانے سے پہلے زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے۔ بالکل۔ تو یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ نہ یہودی یہ عقیدہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ جو اس کو قتل کر دیا، اس کو ذلیل کر دیا۔ عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے لیے قتل ہو گئے۔ اب پیچھے کون سا مذہب باقی بچتا ہے جو یہ عقیدہ دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر پکڑے جانے سے پہلے اٹھائے گئے ہیں؟ نہ یہودی یہ عقیدہ دے سکتے ہیں، نہ عیسائی دے سکتے ہیں، پیچھے نبی علیہ السلام ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ اور کہاں سے یہ عقیدہ آئے گا؟ باقی جو دیگر مذاہب ہیں ان کو تو مسئلہ کوئی نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے اور مسلمانوں کا ہے۔ ان تین مذہب والوں کا عیسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث میں آپ کے سامنے روایت پیش کرنے لگا ہوں، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ کوئی غیر شرعی عقیدہ نہیں ہے۔ اور جو میں نے قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کا مفہوم یہی بنتا ہے۔ یہ روایت جو ہے سنن الکبریٰ امام نسائی کی جو حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر جو ہے 11591 نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما اراد اللہ عز وجل ان یرفع عیسیٰ الی السماء، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا ارادہ کیا، خرج علی صحابہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے پاس آئے، وہم فی بیت، اور وہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اثنا عشر رجلا، 12 حواری تھے، ان کے 12 صحابی تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے، ورأسہ یقطر ماء، اور ان کے سر سے پانی کے قطرے جو ہیں وہ گر رہے تھے۔ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے، نزول فرمائیں گے، تو ان کے سر سے قطرے پانی کے جو ہے وہ گر رہے ہوں گے۔ جب وہ گئے ہیں اس وقت بھی گر رہے تھے، جب وہ آئیں گے تو اس وقت بھی گر رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر، اس حدیث کے ساتھ جوڑیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر گئے، کیونکہ جب وہ آئیں گے اس وقت بھی ان کے سر سے پانی کے قطرے جو ہے وہ ٹپک رہے ہوں گے۔ جب وہ گئے ہیں اس وقت بھی ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی عقیدہ ہے، غیر اسلامی عقیدہ نہیں ہے، نہ یہودیوں نے دیا ہے نہ عیسائیوں نے دیا ہے۔ اچھا جی، حدیث یہ ہے کہ ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم میں سے کون ہے کہ جس کے اوپر میری شباہت ڈال دی جائے، وہ میری جگہ پر قتل ہو جائے اور وہ میرے مرتبے پر آ جائے؟ تو ایک نوجوان جو ہے جس کی عمر سب سے کم تھی وہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، پھر وہی کھڑا ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر وہی کھڑا ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نام آنتا، ہاں تو ہی ہے، تو ہی میری جگہ پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہی قربان کرے گا میری جگہ پر۔ فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ شِبْهُ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مشابت ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ ثُمَّ رُفِعَ عیسیٰ مِن روزنۃ کانت فی البیت الی السماء، وہاں پر جو کھڑکی تھی وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا۔ وجاء الطلب من الیہود، اب یہ ہمارے جو موضوع کے متعلقہ ہے، یہودی جو تلاش کرنے والے تھے وہ آئے، فاخذوا الشاب، انہوں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا، فقتلوہ ثم صلبوہ، پھر انہوں نے قتل کیا، پھر اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام پکڑے نہیں گئے، پکڑا گیا ہے وہ نوجوان جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی تھی۔ تو اب یہ عقیدہ کہاں سے آیا صحابہ کے اندر؟ حدیث بھی اس کی، سند بھی اس کی صحیح ہے،
حدیث بھی یہ صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پکڑے جانے سے پہلے زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں. اور مفسر بھی ہیں. اور مفسر قرآن بھی ہیں. نبی علیہ السلام کی دعا بھی ہے ان کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ المائدہ کی اور سورۃ آل عمران کی، ان کا مفہوم یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پکڑے جانے سے پہلے زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں. وگرنہ قادیانی ثابت کریں کہ یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ دعویٰ تو کر دیا مرزا قادری کہ عیسائیوں کی جانب. عیسائی کیسے یہ عقیدہ دے سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے. شیخ صاحب، آپ نے جو ہمارے عقیدے کے سٹیپس بنتے ہیں آپ نے یہ وضاحت کی، اور جو وہ تعویل کرتے ہیں اس کا بھی آپ نے جواب دیا، یہ تو بات سمجھ آ گئی. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے تفسیر میں حدیث پیش کی ہے، تو وہ جو ان کے ایک حواری پہ اللہ تعالیٰ نے شباہت ڈالی اور اس نے قربانی دی، وہ آگے بڑھا، اس کے ساتھ یہودیوں نے ظلم کیا، اس کا کیا قصور ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، تو کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے تشبیہ ڈال دی گئی. تو اب قرآن کا یہ فیصلہ موجود ہے، تشبیہ ڈالی گئی. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حواری تھا جس کے اوپر تشبیہ ڈالی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی. اب سوال یہ ہے، واقعی عقلی طور پر یہ سوال بنتا بھی ہے، اور قادیانی لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور کوئی نہیں تھا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی نہیں مانگتا لوگوں سے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، پرانے مذہبوں کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہودیت کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا ہے، ان کے بعد آنے والے کئی انبیاء نے جہاد کیا، تو کیا یہ جہاد کرنا یہ قربانی نہیں ہے؟ بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے پیش کر دیتا ہے، جہاد کے اندر قتل ہو جاتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا اپنے گھر بار کی. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے قربانی مانگی تھی، وہ نکلے تھے میدان کے اندر، نہ اپنے جان کی پرواہ کی، نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی. تو کیا یہ فضیلت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے، نبی کے حکم کے آگے بندہ اپنے آپ کو قربان کر دے؟ یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے یہ مطالبہ تھا کہ کون جو میری جگہ پر قربانی دے گا. یہ قربانی کا مسئلہ ہے اصل میں. شیخ صاحب، جیسے سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو انہوں نے کہا بھی کون اللہ کا مددگار بنے گا؟ تو صحابہ نے کہا بھی ہم بنیں گے. اور اس میں آتا بھی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے بار بار اٹھ کے کہا کہ میں، بار بار کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ میرے مقام پر ہوگا، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہوگا نا، اس درجے کے اندر جا کر وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنے گا. اللہ. تو اتنا بڑا رتبہ لینے کے لیے بندہ اپنی جان قربان نہیں کر سکتا. صحیح. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ تھا، انہوں نے مطالبہ مان لیا. جیسے جہاد کے اندر مطالبہ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کی جان پیش کرنی ہے، تو ہم خوشی خوشی جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا قصور ہے کوئی؟ صحیح. یہ قصور والی بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے. یہ اصل میں فضیلت والی بات تھی. ناظرین، آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے عقیدے کو بھی سمجھا، اور دعوے پر جو ہمارے دلائل ہیں اور جو ان کے اعتراضات ہیں اس کے پہلے حصے کو ہم نے سمجھا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.